بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فی آمدنی پست ہونے کی وجوہات۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے قدرتی ذرائع کی قلت۔ قدرتی ذرائع اس میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں معدنیات، جنگلات، پہاڑ، یہ تمام چیزیں جو ہے قدرتی ذرائع ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی ملک کو ودیعت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قدرتی ذرائع ہیں یہ پاکستان میں موجود تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، استعمال نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے یہاں کوئلہ، لوہا، پیٹرول بہت کم مقدار میں ہیں، تو اسی کم مقدار میں ہیں یہ دوسرے ممالک سے منگوانے پڑتے ہیں، اس لیے ہماری آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات کی مقدار بہت کم ہے، اور جنگلات پاکستان کے کل رقبے پر جنگلات بہت کم ہیں، کل رقبے کے اعتبار سے۔ تو جنگلات جب کم ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے باہر کے ممالک سے آپ کو چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، تو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے فی کس آمدنی کم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد محنت کی پست استعداد کار ہے، یعنی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ایفیشنسی کم ہے، جو مزدور طبقہ ہے، کام کرنے والے افراد ہیں، وہ ایفیشینٹ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے استعداد کار بہت کم، کام کرنے کی صلاحیت بہت کم رہ جاتی ہے، لوگ سست اور کاہل ہو چکے ہیں، اور زیادہ تر افراد پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان پڑھ اور جاہل ہیں، جس کی وجہ سے وہ آرام پسند ہوتے ہیں۔ زرعی شعبے پر زیادہ تر انحصار ہے معیشت کا، اور زرعی شعبہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، پسماندہ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی معیار زندگی پست ہو کر رہ جاتا ہے اور فی کس آمدنی بھی کم رہتی ہے۔ آبادی کا دباؤ۔ آبادی کے دباؤ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو آبادی کی جو شرح ہے بڑھنے کی بہت تیزی سے بڑھی ہے، اس کے مقابلے میں جو وسائل ہیں وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے، اور ہر سال جو ہے وہ فی کس آمدنی کم ہوتی ہے اور آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے، یعنی آبادی کے مقابلے میں جو آپ کے وسائل ہیں، جو ہماری آمدنی ہے وہ بہت کم مقدار میں بڑھ رہی ہوتی ہے، آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ کی قلت۔ پاکستان میں سرمایہ بھی کم ہے۔ سرمایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے مزید سرمایہ کاری کرنی ہے، مزید انویسٹمنٹ کرنی ہے، جو لوگ کماتے ہیں اس میں سب جو بچا کر سرمایہ کاری پر لگاتے ہیں وہ بہت کم ہے، اور سرمایہ کاری کی رفتار بہت سست پڑ جاتی ہے۔ معیشت کی پسماندگی۔ پاکستان کی معیشت جو ہے بنیادی طور پر پسماندہ ہے، ٹھیک ہے۔ معیشت کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ زراعت پر ہے۔ زراعت کا شعبہ بہت پسماندہ ہے، بیکورڈ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، فی ایکڑ پیداوار کم رہتی ہے، اور باقی دوسرے شعبے جو ہیں جیسے صنعت ہے اس پر اس کی ڈیولپمنٹ بھی اتنی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا اس کو توجہ دی جاتی ہے، اور اس لیے باہر کے ممالک سے اشیاء منگوانی پڑتی ہیں۔ درآمد و برآمد کا جو ڈفرینس ہے وہ رہ جاتا ہے، باہر کے ملک سے اشیاء زیادہ منگوائیں گے، باہر بھیجیں گے کم، تو لہٰذا ادائیگیوں کا توازن بھی خراب ہو جاتا ہے اور آمدنی آپ کی کم رہ جاتی ہے۔ ناقص منصوبہ بندی۔ کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر پلاننگ کے تحت چلا جائے کام کو لے کر تو تب وہ چیز ٹھیک اپنے طریقے سے چلے گی، اگر پلاننگ نہیں ہوگی کسی بھی چیز میں تو وہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے یہاں جو بھی منصوبہ بندی کی جاتی ہے معاشرتی کے لیے وہ خامیوں سے خالی نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ منصوبہ بندی کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں باہر سے منگوائے جاتے ہیں، جو کہ اس طرح کے ہمارے جو سیٹ اپ ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے سیاسی طور پر ملک میں افراتفری ہوتی ہے، کبھی آئے دن کبھی وہی حکومت چینج ہوگی، کبھی سیاسی جو مستحکم پن ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو پلان بنائے جاتے ہیں وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم۔ دولت جو ہے پاکستان کا معاشرہ جو ہے دو طبقوں میں بٹا ہوا ہے، امیر اور غریب۔ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے درمیان میں جو گیپ آ رہا ہے، جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دولت کی جو تقسیم ہے وہ غیر مساویانہ ہے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ امیر تر ہیں، جو غریب ہیں وہ غریب تر ہیں، اور آمدنی جن کی کم ہے ان کی بہت کم آمدنی ہے، اور جن کی بہت زیادہ آمدنی ہے وہ لوگ سرمایہ کاری ان شعبوں میں کرتے ہیں جہاں پر ان کی اپنی آمدنی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ملک کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں سوچتا، لہٰذا فی کس آمدنی کم رہتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام۔ ہمارے ملک میں سیاسی طور پر مستحکم پن کم ہے، استحکام نصیب نہیں ہوا، آئے دن حکومت تبدیل ہوتی ہیں، نئی حکومت پچھلے والی کی تمام پالیسیوں کو بدل دیتی ہے، جو اس لیے جو ہے وہ صورتحال کافی خطرناک ہو جاتی ہے، اور ملک میں جو ہے وہ بہت سارے دوسری برائیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ۔ ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ۔ ہمارا
جو توازن تجارت و توازن ادائیگی ہے وہ موافق نہیں ہے. ہماری درآمدات کم ہیں، درآمدات زیادہ ہیں، برآمدات کم ہیں. باہر کے ملکوں میں ہم اشیاء بھیجتے ہیں وہ خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں جس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوتی ہے، اور جو ہم منگواتے ہیں وہ فائنل پروڈکٹس ہوتی ہیں، اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا جو درآمد و برآمد کا جو ڈفرینس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. درآمدات زیادہ ہوتی ہیں، برآمدات کم ہوتی ہیں. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ہمیں پیمنٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے، وصولیاں ہمیں کم ہوتی ہیں. تو لہٰذا ادائیگیوں کا توازن ہوتا ہے، اس میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. غیر ملکی قرضے، ہماری معیشت پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے. جب ہمیں کوئی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، باہر کے ملک سے قرضہ لے لیتے ہیں. وہ قرضہ جو ہوتا ہے وہ ڈالر میں ملتا ہے، اور ہم نے پیمنٹ بھی ڈالر میں ہی کرنی ہوتی ہے. ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہے، تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ وہ قرضوں کا بوجھ بھی اکانومی پر پڑتا ہے. معاشرتی اور اخلاقی برائیاں، ہمارے پاکستان میں بہت سارے غیر اخلاقی اور معاشرتی برائیاں بھی پائی جاتی ہیں. لوگ امیر بننے کے چکر میں پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بالکل ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، فخر محسوس کرتے ہیں اسمگلنگ کر کے. تو لہٰذا معاشرتی اور اخلاقی برائیاں ہمارے میں بہت زیادہ ہیں. صنعتی پسماندگی، پاکستان میں کہتے ہیں معیاری زندگی لوگوں کا کپاستا ہے، زراعت کے شعبے پہ زیادہ انحصار کیا جاتا ہے. صنعت کا شعبہ جو اتنا ڈیولپ نہیں ہے، نہ ہی اس پہ اتنا انحصار کیا جاتا ہے، اور آئے دن مزدوروں کو جو صنعتی شعبہ ہے وہاں پہ مزدور آئے دن ہڑتالیں کرتے رہتے ہیں. کام کے اوقات کے حوالے سے بھی ہڑتالیں کرتے رہتے ہیں، کام کے اوقات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا جو صنعت ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے، اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. بے روزگاری، پاکستان کی جو معیار زندگی ہے لوگوں کا پاس اس وجہ سے بھی ہے کہ بے روزگار ہیں لوگ بہت سارے. جتنے بھی کام کرنے والے افراد ہیں وہ کام ان کو حدیث کے مطابق نہیں ملا ہوا تھا. زرعی شعبے میں بہت سارے لوگ ایسے خواہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پر جو ہے وہ ہماری اس قومی آمدنی جو ہے وہ کم رہتی ہے. قومی آنے کی پالیسی، نیشنلائزیشن پالیسی، بہت سارے پاکستان میں یہ بھی صورتحال ہے کہ مختلف طرح کے سیاست کے جو وہ ٹائم آیا ہے اس میں کچھ چیزوں کو نیشنلائز کر دیا گیا، بڑی بڑی صنعتوں کو بعض اوقات پرائیویٹائز کر دیا گیا. نیشنلائز کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ مختلف طرح کی جو جتنی بھی فیکٹریز ہیں وہ ساری کی ساری گورنمنٹ اپنی ملکیت میں لے لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے نجی شعبہ جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور فی کا آمدنی کم رہتی ہے. اور غیر منظم منڈیاں، کہتے ہیں ہمارے ملک میں جو منڈیوں کا نظام ہے وہ غیر منظم ہے اور نامکمل ہے. جو منڈی کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تامین کی پالیسی کے تحت بہت زیادہ تحفظ لوگوں کو دیا جاتا ہے. کارٹل بھی اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں پہ، لہٰذا لوگوں کی آمدنیاں کم رہتی ہیں. زرعی شعبہ پر زیادہ انحصار، پاکستان میں جو 45% آبادی ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ زرعی شعبے پر انحصار رکھتی ہے. چونکہ زراعت کا انحصار زیادہ تر موسمی اور قدرتی حالات پر ہوتا ہے جو کہ سیلاب اور خشکسالی کی بارشوں کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا یہ شعبہ غیر مستحکم ہوتا ہے اور اس طرح لوگوں کی آمدنیاں بھی کم و بیش رہتی ہیں.